پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے اصلاحات ضروری قرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے، اپنے اخراجات میں کمی لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ IMF سمیت دیگر عالمی اداروں سے بات چیت مثبت رہی، چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بھی انٹرویو بولے کہ IMF کے ساتھ موجودہ قرض پروگرام اپریل کے آخر میں ختم ہوگا، قرضوں کی واپسی کے لیے ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان لانے کا مشن، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ملاقاتیں جاری۔ محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے ملاقات، وزیر خزانہ کا دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار، چینی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کی حکومتی عزم کا اعادہ۔ ادھر وزیر خزانہ کے ورلڈ بینک کے علاقائی نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مسٹر مارٹن سے بھی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور مطلوبہ نتائج کے حصول کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فری کین کا زرعی شعبے میں اصلاحات اور پانی کے انتظام پر اتفاق۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا 29 اپریل تک کا شیڈیول جاری، بورڈ اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ گزشتہ ماہ 20 مارچ کو طے پایا تھا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو $1.1 ارب کی آخری قسط ملے گی۔ قومی اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس، اپوزیشن کا شور شرابہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی، وزراء کی عدم موجودگی پر ایوان کا چلنا مشکل بنا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اپوزیشن پر شدید تنقید، پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، کل غیر ملکی مہمانوں کی موجودگی میں ایوان میں باجے بجائے گئے، ان کے لیڈر کا بھی خارجہ پالیسی سے کھیلنے کا وتیرہ رہا۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران ہنگامہ آرائی، اسپیکر قومی اسمبلی کا بڑا ایکشن، جمشید دستی اور محمد اقبال کے ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ دونوں ارکان اسمبلی کے رواں سیشن میں ایوان میں نہیں آ سکیں گے۔ ایاز صادق کہتے ہیں دونوں ارکان نے ایوان میں تضحیک آمیز زبان استعمال کی، صدارتی خطاب کے دوران جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپوزیشن ایک نہتی لڑکی آصفہ بی بی سے ڈرتی ہے، گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں احتجاج نہیں بلکہ گالم گلوچ ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے بات چیت، کہا اپوزیشن کو عوامی مسائل کے حل میں دلچسپی نہیں، یہ عوامی مفاد کا نہیں NRO کا سوچ رہے ہیں۔ اسمگلنگ میں سہولت کاری کرنے والے افسروں کی چھٹی، وزیر اعظم شہباز شریف نے فہرست میں شامل کرپٹ افسروں کو فوراً عہدوں سے ہٹانے اور محکمانہ کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق جائزہ اجلاس، افغان ٹرانزٹ ریٹ پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ وزیر اعظم کا اسمگلنگ کے خاتمے میں تعاون پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تعاون کی تعریف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ کے تمام ججز سے تجاویز مانگ لی، تمام ججز کو 22 اپریل تک تجاویز بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ججز کی تجاویز کے بعد فل کورٹ اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، بانی PTI اور بشرا بی بی کے طبی معائنے کی درخواستیں منظور، عدالت کا بشرا بی بی کا اینڈوسکوپی ٹیسٹ نجی اسپتال سے 2 روز میں کروانے کا حکم۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا، جیل انتظامیہ کو میڈیکل چیک اپ کروانے کے احکامات جاری کیے، لیکن کبھی ایک تو کبھی دوسرا عذر پیش کیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ ڈاکٹر عاصم یونس اور جیل ڈاکٹرز کی نگرانی میں کروایا جائے۔ ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا فروغ، پنجاب نئے دور میں داخل ہونے کے لیے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی سیکرٹری جنرل کی ملاقات، وزیر اعلیٰ نے IT کی ترقی کے لیے تنظیم کے کردار کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا، دور حاضر میں ترقی کا دار و مدار جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر ہے،
پاکستانی نوجوانوں میں آئی ٹی کا بہت پوٹینشیل ہے، بہتر تربیت اور ٹیکنالوجی کی فراہمی سے نوجوانوں کا مستقبل سنوارا جا سکتا ہے۔ انٹری کا حکم سنا دیا، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر بادل برس پڑے، جڑواں شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، لاہور میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی اور خیبر پختونخوا میں مانسرہ میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا پھر سیلاب کے نشانے پر، این ڈی ایم اے نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی، 22 اپریل تک موسلادھار بارشوں اور سیلابی صورتحال کا امکان ظاہر کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بارشوں کے حالیہ سلسلے سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا خطرہ ہے، پنجاب میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بھی سیلابی صورتحال متوقع، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے چند مقامات پر بارش اور یالہ باری ہوگی۔